ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ خاصا تیز دور ہے۔ لوگ اپنی گفتگو اور حرکات میں جلد بازی کا شکار نظر آتے ہیں اور ایک ایسی افراتفری کا عالم ہے کہ اکثر ایک دوسرے کا راستہ کاٹ کر نکلنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ انسانی تعلقات کی رگڑ کی گرمی سے جلسنے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو صبر و استقامت کا دامن تھامنا ہوگا۔ انسان کے دل میں خدا سے لگاؤ اور اس حقیقت کا شعور ہونا چاہیے کہ رب نے جتنی بھی مادی نعمتوں سے نوازا ہے ان پر اس کی ساری مخلوق کا حق ہے۔ یہ علم عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے۔ ایسا شخص جو اپنے ضمیر کو مطمئن رکھتا ہے اور اپنے خالق کے اصولوں سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرتا ہے، ایک نرم دل کا مالک ہوتا ہے۔ اس کے پاس خواہ کتنی ہی مادی دولت ہو یا اس نے کتنی ہی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہوں، اس کے دل میں عاجزی اور انکساری اس کی خلق خدا سے محبت کی صورت میں ظاہر ہو کر رہتی ہے۔ مناسب اور موزوں لباس ہونا بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ بہترین لباس وہ ہے جسے پہن کر دوسروں کی غیر ضروری توجہ اپنی طرف مبذول نہ ہو۔ اس کے تمام اجزاء احتیاط سے منتخب کرنا چاہیے اور ان کو متوازن ہونا چاہیے۔ بالفاظ دیگر اسے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ پلٹ پلٹ کر دیکھیں کہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے۔ پراثر ظاہری رکھ رکھاؤ بھی دلکش شخصیت کے اوصاف میں سے ایک ہے۔ یہ بہت سے مہنگے اجزاء کا مجموعہ ہے جن میں چہرے کے تاثرات، آواز کے اتار چڑھاؤ پر کنٹرول، مؤثر گفتگو، الفاظ کا مناسب استعمال، جذبات پر قابو، خوش اخلاقی، مناسب لباس، ذہنی ہمہ گیری یا زندگی کے بہت سے شعبوں سے واقفیت، ایک مثبت انداز فکر، حسن لطافت، دوسروں کی دلچسپیوں اور مفادات سے واقفیت اور موقع شناسی یا ہوشیاری شامل ہیں۔ معاملات میں صفائی دلکش شخصیت کا ایک وصف ہے کیونکہ یہ لوگوں کو دوستانہ انداز میں باہمی معاملات طے کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس سے کردار مضبوط ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے تعلق برقرار رکھنے کے لیے اور کچھ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں رہتی۔ اکثر لوگ سوچتے ہوں گے کہ ایک دلکش شخصیت کی تشکیل میں ہاتھ ملانے کا کوئی کردار نہیں ہے، حالانکہ اس کی اہمیت سے انکار ناممکن ہے۔ ہاتھ ملانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ ملاتے وقت زبان سے بھی الفاظ ادا کیے جائیں۔ الفاظ کی ادائیگی پر زور کے ساتھ ساتھ ہاتھ کی گرفت بھی بڑھانی چاہیے، لیکن نرمی سے اتنا زیادہ نہ دبایا جائے کہ دوسرا ہاتھ ملانے والا شخص تکلیف محسوس کرے۔ دوسرے کا ہاتھ اس وقت تک نہیں چھوڑنا چاہیے جب تک وہ آپ کے کلمات کا جواب اپنے منہ سے مکمل طور پر ادا کر کے خاموش نہ ہو جائے۔ ذاتی کشش کی اصطلاح جنسی کشش کے معنوں میں استعمال ہونے والا مہذب لفظ ہے کیونکہ یہ اس کو اس کے اصل معنی دیتا ہے۔ جنسی جذبات ہر تخلیقی بصیرت کے لیے قوت کا سرچشمہ ہیں۔ یہ ہر جاندار کی نسل بقا کا ذریعہ ہیں۔ یہ خیال، جوش و خروش اور خود کو متحرک رکھنے کی قوت کو کام پر اکساتے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی عہدے اور شعبے کا رہنما ایسا نہیں ہے جو جنسی جذبات کی تخلیق طاقت سے متحرک نہ ہوا ہو۔ ایک شخص کی شخصیت اس کے لیے ایک اثاثہ بھی ثابت ہو سکتی ہے اور ایک بوجھ بھی، کیونکہ یہ اس کی ہر چیز سے متعلق ہوتی ہے جس کو اسے قابو کرنی ہوتی ہے، یعنی اس کا ذہن، جسم اور روح۔ ایک انسان کی شخصیت ہی اس کا اپنا آپ ہے، اس کے کاموں، ذہنی سوچوں اور اس کے ساتھ دوسروں کا تعلق تعین کرتی ہے اور دنیا میں اس کا مقام بناتی ہے۔ خود کو ایک ایسے شخص کے طور پر محسوس کریں جو ہر کسی سے محبت کرنے والا ہو، جسے گرم جوشی، مہربانی اور دوستی کے جذبات کا اظہار ہو، اور آپ دوسروں میں سچائی کے ساتھ دلچسپی لیتے ہوں اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم ہوں۔ اثر انگیز شخصیت بننے کا یہی راستہ ہے۔ ہماری یہ ویڈیو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو اعلیٰ شخصیت کی خوبیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ میں بھی اس طرح کا شوق پایا جاتا ہے تو یہ ویڈیو ایک دفعہ پھر سنیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔